رات 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس حقیقی دنیا میں بیٹھی خیالوں کی دنیا میں گم تھی۔ کمرے میں اس کے بیڈ کے سائے ٹیبل پر بڑا لیمپ جل رہا تھا، جس کی روشنی صرف اس کی کتاب پر پڑتی تھی۔ وہ اس میں گم تھی کہ اچانک اسے اپنے کمرے کی کھڑکی پر کسی چیز کے گرنے کی زور سے آواز آئی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا دل باہر آنے کو تھا۔ ابھی وہ خود کو سنبھال پاتی کہ اچانک کسی نے زور زور سے کھڑکی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا ہاتھ اچانک دل پر گیا تھا۔ دل کی تیز ہوتی رفتار کے ساتھ وہ بھاگنے ہی والی تھی کمرے سے کہ کھڑکی کے باہر موجود شخص کی آواز آئی تھی، زی دروازہ کھولو، میں ہوں۔ یہ آواز سن کر مانو اس کا دماغ گھوما تھا اور اس نے جلدی سے جا کر کھڑکی کھولی تھی اور باہر کھڑا شخص فوراً اندر داخل ہوا تھا اور آتے ساتھ ہی بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے اسے گھورتی رہ گئی تھی۔ ماضی یہ زارا کا کزن تھا جو اس سے 1 سال چھوٹا تھا، ابرام۔ وہ زارا کو آپی تو دور کی بات نام سے بھی نہیں بلاتا تھا، بلکہ اسے زی کہتا تھا، جیسے کہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ چھوٹی سی فیملی کا تعارف کرا کر پھر آگے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس گھر میں 2 فیملیز رہتی تھیں، حسن زبیر اور ان کے بھائی حسین زبیر۔ دونوں کی شادیاں خاندان سے باہر ہوئی تھیں۔ ان کی بیویاں زینہ حسن اور نجمہ حسین دونوں آپس میں بہنوں کی طرح رہتی تھیں۔ نجمہ کی اولاد جلدی ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، زارا، جو انہیں جان سے پیاری تھی، اور زارا کی اس دنیا میں آنے کے بعد خدا نے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے ازینہ کو بھی ایک بیٹے سے نوازا تھا، جس کا نام ابرام تھا۔ وہ بے حد شرارتی تھا اور سارا دن زارا کو تنگ کرتا رہتا، پر زارا کو بہت عزیز تھا۔ ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ جب زارا 5 سال کی تھی تو ایک دن اچانک اس کے والدین کی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی اور گھر میں ہر طرف اداسی چھا گئی۔ حسن صاحب بھائی کے غم میں ڈوبے تھے، زینہ بیگم بہن جیسی دیورانی کے چلے جانے پر دکھ میں تھی، اور زارا اس کی تو دنیا ہی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی معصوم گڑیا ہر وقت روتی رہتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی۔ سب نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، پر دکھ بڑا تھا، وقت لگنا تھا۔ آہستہ آہستہ سب معمول پر آ گیا تھا۔ ابرام کی شرارتوں نے زارا کو بھی واپس دنیا کی طرف لوٹا دیا تھا۔ وہ پھر سے چہکنے لگی تھی۔ اس کے تایا تائی اس پر جان مارتے تھے۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، پر ابرام اس کا لاڈلا تھا۔ وہ بہت پنگے کرتا تھا، جس سے وہ اسے ہمیشہ تایا جان سے بچاتی رہتی تھی، کیونکہ اس کے ہونے سے ہی اس گھر میں رونق تھی، اور ایسے ہی ہنستے کھیلتے وہ کب بڑے ہوئے کچھ پتہ ہی نہ لگا تھا۔ حال تمہارا دماغ ٹھیک ہے ابھی؟ تم آدھی رات کو میرے کمرے کی کھڑکی پر کیا کر رہے ہو؟ تم تو جان ہی نکال دی تھی میری۔ وہ اسے بیڈ پر دراز دیکھتے ہوئے غصہ کرتے بولی تھی، پر اس پر آج تک اثر ہوا تھا جو اب ہوتا؟ اگر تم میری کال اٹھا لیتی تو مجھے ایسے نہ آنا پڑتا۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ دروازے سے بھی آیا جا سکتا تھا، یہ آدھی رات کو بندر بننے کا شوق کہاں سے چڑھا؟ وہ ناک سکوڑتے بولی۔ گھر ہوتا تو دروازے سے ہی آتا زارا صاحبہ، لیکن میں اپنے دوست کے برتھ ڈے پارٹی میں گیا تھا۔ آتے آتے 1 بج گیا، دروازہ لاک تھا۔ گارڈ انکل آج چھٹی پر ہیں، شور کرتا تو بابا کو پتہ لگ جاتا، اور پھر میری خیر نہیں تھی، اور تمہیں کال کی تو تم نے اٹھائی نہیں، تو اسی لیے مجھے بندر بن کر آنا پڑا۔ اب سمجھ آئی؟ ویسے تم کیا کر رہی تھی کہ میری کال کا پتہ نہیں لگا؟ وہ اپنی آپ بیتی بتانے کے بعد کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ جب اس کی نظر اس کی کتاب پر پڑی تھی تو وہ سب سمجھ گیا تھا۔ ہاں تو مجھے کون سا بتا کر گئے تھے تم آبی کہ بچے؟ مجھے تو تھا کہ آ گئے ہوگے، ورنہ میں ضرور دھیان رکھتی۔ وہ خود کو بڑی عظما کرتے بولی تھی۔ زی صاحبہ، میں بتانے آیا تھا پر آپ نیند میں ڈوبی تھی، اس لیے میں بغیر بتائے چلا گیا تھا۔ پر خیر چھوڑو، بتاؤ کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ کیا مطلب؟ پارٹی سے کھانا کھا کر نہیں آئے تو لینے کیا گئے تھے؟ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتی بولے۔ بس یار دل نہیں تھا، سوچا گھر جا کر تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گا، تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کہیں اور کہاں۔ وہ اس کی تعریف کرتے بولا تھا۔ بس کرو، مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نوڈلز بنا دیتی ہوں، کھا لو چپ کر کے، کیونکہ مجھے اپنی کتاب بھی پوری کرنی ہے، کتنے دن سے چھٹی جا رہی ہے۔ وہ افسوس سے کتاب کو ہاتھ میں پکڑتی بولی تھی۔ ویسے تو سب کے سامنے بڑی سنسکاری بنتی ہو، یہ چیپ رومانس ناول پڑھ کر شرم نہیں آتی؟ وہ اسے تپاتا ہوا بولا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خود پہ بات برداشت کر سکتی ہے، پر اپنی کتابوں پر نہیں۔ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ آبی، اس سے پہلے میں تمہارا سر پھاڑوں، اور آج بھوکے ہی سو، عزت نہیں راز تمہیں، بدتمیز۔ وہ اسے بیڈ سے دھکا دیتے بولی تھی۔
जब उसने अपने पीछे जैकेट से एक नया नॉवल निकाला था और उसे दिया था। वो हैरानी से देखती रह गई। अब्राम को किताबें पसंद न थी, पर वो उसके लिए खरीद लेता था। मैं इसे ही खरीदने का सोच रही थी। शुक्रिया अभी, बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। मैं अभी तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। वो ये कहती उसके हाथ से किताब लेकर अलमारी में सजाती किचन में भागी थी, जब पीछे वो इसके बदलते तेवर देखता रह गया था। वाह मेरे मालिक तेरे रंग, अभी दफा होने का कह रही थी और अब देखो कैसे सदके वाली जा रही है ये लड़की भी ना, जिससे शादी करेगी उसे पागल कर देगी। वो खुद से बोलता उसके पीछे गया था। इन दोनों ने व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था और खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। सुबह ज़ारा और उसके ताया ताई खाने पर मौजूद थे और खाना खाकर उठने ही वाले थे जब अब्राम नाश्ते के लिए आया था। आप आ गए नवाब साहब, पाँवों को इतनी जहमत क्यों दी, हम खुद आपके कमरे में नाश्ता ले आते। जाहिर है सारा दिन आवारागर्दी करना एक मुश्किल और बड़ा काम है। हसन साहिब इसे तंज करते बोले थे। अब्राम की यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई थी और अब उसके बाबा चाहते थे कि वो उनके साथ उनके बिजनेस में हेल्प करे, पर वो सुनता ही नहीं था और आज भी इसी वजह से इसकी इज्जत अफजाई हुई थी। वो नाश्ते की मेज़ पर आके चुपचाप बैठ गया था। बाप के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती थी। ज़ारा इसकी मदद में कुछ कहती इससे पहले ही हसन साहब हसीना बेगम से हम कलाम हुए थे। हसीना बेगम मेरे काफ़ी पुराने बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर सरवर। उन्होंने मुझसे ज़ारा के रिश्ते की बात की है। वो अपने बेटे ज़ियाद के लिए हमारी ज़ारा का हाथ मांगने आना चाहते हैं। उनका बेटा बाहर से तालीम हासिल करके आया है, अच्छा बच्चा है, वालिद के साथ बिजनेस में मदद कर रहा है, इकलौता है और नेक देखा भला बच्चा है। आप क्या कहती हैं? अपनी बात कहकर चुप हुए थे और हसीना बेगम की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने दो चेहरों के रंग बदलते नहीं देखे थे। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी कुछ दावतों में मिसेस सरवत से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छी खातून है, मुझे यकीन है वो हमारी बच्ची का बहुत ख्याल रखेंगी। बाकी आप उन्हें जब मर्जी बुला लें, नेक काम में देर कैसी। वो खुश होती हसन साहब की तरफ देखती बोली थी, ज़रा बेटा, आपकी क्या मर्जी है? क्या आप इस रिश्ते से राजी है? मेरे लिए मेरी बेटी की मर्जी सबसे अव्वल है। अगर आप राजी हैं तो वो लोग आएंगे, वरना नहीं। बताए मेरी गुड़िया, आपका क्या जवाब है? वो ज़ीरा को मोहब्बत से देखते उससे उसकी मर्जी पूछ रहे थे। वो उनके भाई की निशानी थी और उन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा अजीज थी, जबकि सब में किसी ने अब्राम के बदलते चेहरे के रंग नहीं देखे थे। बाबा जान, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बेहतर से बेहतरीन तलाश करेंगे। वो नम आंखों से इनकी तरफ देखती बोली थी। क्या मोहब्बत थी, क्या मान था। तो ठीक है, फिर आज शाम को उनको दावत पर बुला लेते हैं। बेगम आप तैयारी करें और ज़ारा बेटा आप भी तैयार हो जाइएगा। वो ये कहते उठे थे और ऑफिस रवाना हो गए थे। हसीना बेगम भी उठकर रात की तैयारी में लग गई थी। डाइनिंग पर बस ज़ारा और अब्राम बचे थे। अब्राम खोया खोया सा था। वो खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। वो जानता था कि एक ज़ारा की शादी तो होनी ही है, पर ये इतनी जल्दी होगा उसने सोचा न था। वो हद से ज़्यादा उसका आदी था। उसे तंग किए बगैर न उसकी सुबह होती थी और न रात। ज़ारा की शादी और जाने का जिक्र उसे उदास कर गया था। वो अपने ख्यालों में गुम था जब ज़ारा उसकी तरफ देखती बोली, क्या बात है अभी, आज बहुत खामोश हो। लगता है बाबा की इज्जत अफजाई दिल पर ले ली है। वो उसे मजाक करती बोली थी, जबकि वो मजाक भी ना कर सका और उठकर चला गया। वो उसे जाता देखती रह गई। वो हैरान ज़रूर हुई थी उसके जवाब ना देने पर फिर नज़रअंदाज करती उठकर रात की तैयारी में लग गई थी। जहाँ सब रात की तैयारियों में मसरूफ़ थे, वहीं अब्राम अपने दिल की बदलती कैफियत से परेशान था। वो सुबह का कमरे में बंद था, न जाने किन सोचों में डूबा था। ज़ारा इसे एक दो दफ़ा बुलाने आई थी, पर उसने सोने की एक्टिंग करके उसे भगा दिया था। रात का वक्त आ गया था। सरवर साहब अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ ले आए थे और सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अब्राम साहब ने भी कदम कमरे से बाहर रख ही लिया था, बाप के कहने पर, और आकर सबसे मिला था। अब्राम की नज़रें मुसलसल ज़ियाद को देख रही थी। उसे वो नौजवान लड़का बिल्कुल पसंद न आया था, और आता भी कैसे, दिल जो बगावत कर बैठा था। हसीना बेगम ज़ारा को बुला कर लाई थी, जो हाथ में चाय की ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में वो कोई परी मालूम होती थी। अब्राम को वो इतनी हसीन आज से पहले कभी न लगी थी। उसके चेहरे पर किया हल्का हल्का मेकअप उसे मजीद निखार रहा था। वो घर में हमेशा सादा रहती थी, पर आज थोड़ी सी तैयारी के बाद वो कोई हसीन अप्सरा लग रही थी। अब्राम की नज़रें उसे हटने से इनकारी थी।
زارا چائے سب کو دے رہی تھی۔ جیسے وہ زیاد کے سامنے پہنچی، زیاد نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور زارا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، پر دو آنکھوں میں اس وقت آگ چمکی تھی اور اس نے زارا کو مخاطب کر ان کا مومنٹ خراب کر دیا تھا۔ زی، مجھے چائے دے دو پہلے، سر میں بہت درد ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ زیاد اس کی اس حرکت سے تھوڑا حیران ہوا تھا پر اگنور کر گیا تھا۔ زارا سب کو چائے دینے کے بعد مسز سرور کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ انہیں زارا بہت پیاری لگی تھی اور وہ لوگ منگنی جلد ہی کرنا چاہتے تھے۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ منگنی کے لیے لے کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ پیچھے کمرے میں حسن صاحب، زینہ بیگم، ابرام اور زارا بیٹھے تھے۔ جب ابرام اپنی برداشت ختم کرتے ہوئے بولا تھا، بابا آپ کو نہیں لگتا آپ زیادہ جلدی کر رہے ہیں؟ زارا ہم پر بوجھ تو نہیں جو اسے یوں کسی بھی راہ چلتے سے شادی کر کے نکال دیا جائے؟ وہ اس وقت جذبات میں کیا کہہ رہا تھا اس بات کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ہماری بیٹی ہے، بوجھ نہیں ہے ہم پر، اور وہ کوئی راہ چلتا لڑکا نہیں، میرے پرانے دوست کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے جوان ہوتے دیکھا ہے، خود کو دیکھو پہلے، پھر کسی کو بات کرنا۔ بوجھ اور راہ چلتی اولاد تم جیسی ہوتی ہے، سمجھے؟ اور اب اس بارے میں تمہاری بکواس نہ سنوں میں۔ میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کون ہوتے ہو کچھ کہنے والے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے تھا رہے تھے۔ انہیں ابرام کا بلا وجہ اتنا ہائپر ہونا سمجھ نہیں آیا تھا۔ زینہ بیگم انہیں کمرے میں لے گئی تھی۔ ذرا بھی حیران تھی، اس نے آج تک کبھی بھی ابرام کو حسن صاحب سے اونچے لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اس سے پہلے وہ ابرام سے کچھ کہتی وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے اور وہ اپنی بائک پر سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ اسے اپنا ایک غصہ، جیلسی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زارا کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کیوں اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے سر سے ہیلمٹ اتار کر گاڑی پر رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے زور سے بند کی ہوئی اپنی سیاہ آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں کسی سیاہ اندھیری رات جیسی تھی۔ ماتھے پہ بکھرے بال اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ زارا سے 1 سال چھوٹا تھا، پورا پر اس کا دراز قد اور ورزشی جسم دیکھ کر کوئی زارا کو بچی سمجھے گا۔ اس وقت وہ خوبرو جوان اپنے دل کے ہاتھوں پریشان ویران سڑک کے کنارے پر کھڑا تھا، جب اسے سمجھ آئی تھی کہ وہ زارا سے محبت کر بیٹھا ہے، اور یہ سوچ آتے ہی اس نے فٹ سے آنکھوں کو کھولا تھا اور اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر ہوئی تھی، پر اب بھی وقت تھا، کچھ بھی بگڑا نہیں تھا۔ اسے بس زارا کو منانا تھا، باقی اس کے بابا اور ماما کوئی کچھ نہیں کہے گا اگر زارا راضی ہو تو۔ اب اسے اپنے بچپن کی دوست اور جان سے پیاری کزن کو بیوی کے عہدے پر فائز کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے ہیلمٹ پہنا تھا اور گاڑی بھگاتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ اس کا رخ زارا کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جا کر اس کی دی ہوئی نئی کتاب پڑھ رہی ہوگی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے کتاب پڑھتا پایا تھا، پر آج اسے وہ کزن اور دوست کی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا انداز بدلا تھا دیکھنے کا۔ زارا کا دوپٹہ جو بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑا تھا اس نے اٹھا کر زارا کو دیا تھا۔ آج اس طرح دیکھ اس کا دل بے قابو ہوا تھا، پر زارا سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ پہلے کئی بار اس کے سامنے ایسے ہی جا چکی تھی، تو آج ایسا کیا تھا جو اسے دوپٹہ اوڑھنے کو کہہ رہا تھا؟ ذرا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ تمہید باندھتے نظروں کو جھکائے بولا تھا، جبکہ زارا اس کے بدلے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے سے پہلے اجازت کی ضرورت کب سے پڑنے لگی آبی؟ اور میں بھی تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ شام نے تمہیں بابا جان سے کس لہجے میں بات کی تھی؟ ابھی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح سے گم ہو، نہ بلا رہے ہو نہ تنگ کر رہے ہو۔ جب سے بابا جان نے میرے رشتے کی بات کی ہے تم اداس لگ رہے ہو۔ مجھے تمہیں یہی لگتا ہے نا میں چلی گئی تو تم اکیلے ہو جاؤ گے، پر فکر نہ کرو، میں ماما کو کہہ کر تمہاری بھی جلدی شادی کروا دوں گی، پھر تم بھی تنہا نہیں رہو گے۔ بیوی جو آ جائے گی اور میں بھی ملنے آتی رہوں گی۔ سیڈ مت ہو یار، تمہیں سے روندو اچھے نہیں لگتے۔ وہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی بغیر اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیے۔ ابرام اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، اس رشتے سے منع کر دو زارا، میں نہیں چاہتا تم یہ شادی کرو۔ زارا حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو نا ابھی؟ یہ مذاق نہیں ہے زارا، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس رشتے سے منع کر دو، شادی کرنی ہے نا؟ میں ہوں، مجھ سے کرو، تمہیں بہت خوش رکھوں گا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔
وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ زارا نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ابھی، اگر یہ مذاق ہے تو بہت بیہودہ مذاق ہے، بس کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس پر غصہ کرتی بولی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا زارا جو تم سمجھ نہیں پا رہی، محبت کرتا ہوں تم سے، نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی اور کے ساتھ، اور یہ مذاق نہیں، میری اور تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے صبح ہوتے ہی بابا کو اس رشتے سے منع کر دو، ورنہ جو میں کروں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ وہ اس کے بازو اپنی گرفت میں لیتے دھارا تھا۔ زارا نے اس کا یہ جنونی روپ آج پہلی بار دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ابرام، میں تم سے بری ہوں، میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹے بھائی کی نظر سے دیکھا ہے، تم اسے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ہم صرف اچھے دوست ہیں، اور میں بابا کو اس رشتے سے منع نہیں کروں گی، وہ جو کر رہے ہیں میں اس سے راضی ہوں، اس لیے فضول بکواس بند کر دو اور چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میری برداشت ختم ہو۔ وہ بول کر ابھی خاموش ہوئی ہی تھی کہ اس نے ابرام کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھا۔ آج اسے ابرام کی جنونی نظروں سے خوف آ رہا تھا، وہ اس کے وجود کے پار ہو رہی تھی۔ ابرام بالکل اس کے سامنے جا کر رکا تھا اور اسے کھینچ کر شیشے کے سامنے کیا تھا۔ وہ اس سے آگے کھڑی تھی جبکہ ابرام اس کے پیچھے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی نازک پری کسی دیو کی قید میں ہو۔ ایک نظر دیکھو سامنے اور بتاؤ کون چھوٹا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر تمہیں تسلی نہ ہو تو شادی کی پہلی رات تمہارے سارے وہم دور کر دوں گا میری جان۔ وہ اس کے کانوں کے نزدیک جھک کر نرمی سے بولا تھا، اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے زارا کی جان ہوا ہونے کو تھی۔ وہ آج سے پہلے اس کے اتنا قریب کبھی نہیں آیا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اس کے کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے زارا اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا ابرام کا جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا؟ اور محبت، وہ اسے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ اس بات کو ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بابا جان سے وعدہ کر چکی تھی، وہ اس کی منگنی ہونے والی تھی، اور ابرام وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ صبح ہوتے ہی جیسے وہ نیچے ناشتہ کرنے آئی تھی، اس نے ابرام کو پہلے ہی ناشتے کے ٹیبل پر سب کے ساتھ موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا رات کا رویہ، اس کے نزدیک آنا سب اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ اسے نظر ملائے بغیر اپنی جگہ پر جا بیٹھی تھی جہاں سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اس بات پر اس سے پریشان تھی کہ وہ کیا کرے، بابا جان کو کچھ بتائے یا نہ، اور اگر کچھ نہ کیا تو ابرام اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ انہیں الجھنوں میں تھی کہ حسن صاحب نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ سرور صاحب کا صبح فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے منگنی کی جگہ سیدھا نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں رخصتی جب ہم چاہیں، کیونکہ کسی ضروری کام کی وجہ سے زیاد کو باہر جانا پڑ رہا ہے، اور مجھے بھی اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی۔ ذرا بیٹا آپ کیا کہتی ہیں؟ بابا جان جیسا آپ کو مناسب لگے، وہ ڈرتے ڈرتے یہ الفاظ کہہ گئی تھی۔ دو نظروں نے اسے سراہا تھا، پر وہ نظر انداز کرتی اٹھ کر جا چکی تھی۔ سب سمجھے تھے کہ شرما گئی ہے، پر ابرام جانتا تھا کہ وہ اسے چھپ رہی ہے۔ ناشتے کے بعد آج ابرام پہلی بار حسن صاحب کے ساتھ آفس گیا تھا۔ اب زارا سے شادی کرنی تھی تو باپ کی نظر میں تھوڑا ذمہ دار بننا ضروری تھا، اور ویسے بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے والد صاحب اکیلے مینج نہیں کر پاتے، اس لیے آج سے اس نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ پر افسوس کہ زارا یہ منظر دیکھنے سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس کے نکاح کی بات سن کر ابرام کچھ نہ بولا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ رات کو اس کے کمرے میں آ کر پھر اس پر غصہ کرے گا۔ اس ڈر سے وہ جلدی کھانا کھا کر اپنا روم لاک کر چکی تھی، پر ابرام نہیں آیا تھا۔ اس کا نکاح 4 دن بعد تھا۔ اس رات کے بعد سے ابرام نے کوئی بھی مشکوک حرکت نہیں کی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ سمجھ گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ نہیں آیا، پر کیا سچ تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس طرح نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی، کچھ ہی دیر میں زیاد کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی جب حسن صاحب کا فون آیا تھا کہ زیاد غائب ہو گیا ہے، وہ لوگ نکاح کے لیے نہیں آ سکتے۔ یہ سن کر حسن صاحب پریشان ہو گئے تھے۔ حسینہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، پر کوئی بھی زارا کو بتانے نہیں گیا تھا۔ پر ابرام پرسکون تھا، اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی اور ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ۔ کوئی عام لڑکی دیکھ لے تو فدا ہو جائے۔ سب مہمان موجود تھے۔ حسن صاحب پریشان تھے کہ سب کو کیا جواب دیں گے، جب وہ اپنے والد کے قریب آیا تھا اور بولا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو بابا جان، میں زارا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
وہ ہماری عزت ہے، میں کسی کو حق نہیں دوں گا کہ اس کی بارات نہ آنے پر لوگ اس کے بارے میں باتیں بنائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اور رہی زارا کی بات تو وہ آپ کے فیصلے کو انکار نہیں کرے گی، میں جانتا ہوں۔ حسن صاحب نے بیٹے کو گلے سے لگایا تھا، ان کا نالائق بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کو نکاح کا کہتے وہ زارا کے پاس پہنچے تھے اور اسے سب بتا کر راضی کر چکے تھے، اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ ابرام کے کہنے پر رخصتی بھی ساتھ ہی کر دی گئی تھی۔ اپنے کمرے سے ابرام کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے بیڈ پر بیٹھی وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اسے کیا کہے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جیسے جیسے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، زارا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ابرام نے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں اس کے وجود سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے اس حد تک چلا جائے گا۔ وہ کب اس کی سانسوں میں بسنے لگی تھی، اسے خود احساس نہ ہوا تھا۔ اگر اس کے والد زارا کی شادی کی بات نہ کرتے تو شاید وہ اب بھی سمجھ نہ پاتا، پر وقت رہتے اس نے سب سنبھال لیا تھا، اور اب اس کے دماغ میں منصوبہ چل رہا تھا۔ وہ ایسے تو اسے معاف کرنے والا نہیں تھا، کیسے وہ کسی اور کی ہونے چلی گئی تھی؟ اس کی اتنی مجال، بدلہ لینا تو بنتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا بیڈ پر آ بیٹھا تھا، اور دوسری طرف زارا کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ کمرے سے بھاگ جاتی، پر اب سارے فرار کے راستے بند تھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، اپنی سیاہ آنکھوں سے اس کی نظر ایسی تھی کہ کوئی بھی اندر تک کام جائے۔ وہ تھی پھر ایک بھولی سی لڑکی۔ اسے آج پہلی بار ابرام کی نظریں اپنی وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ اس کی نظروں سے سنبھلتی کہ ابرام نے اسے زور سے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی اور کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ شرم کے مارے اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ ابرام کے ہاتھوں کا لمس اسے اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی انگلی کے پوڑوں سے اس کی کمر پر کچھ لکھ رہا تھا، پر وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ ابرام نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اس کی بازوؤں پر گرفت سخت کی تھی کہ وہ تڑپ اٹھی۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ چپ چاپ شادی کر کے چلی جاؤ گی اور میں جانے دوں گا؟ واہ زارا صاحبہ، واہ کیا کہنے آپ کے۔ پہلے خود اپنا عادی بنایا، خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، اور اب جب مجھے محبت ہو گئی تو فرار ہونے لگی تھی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا چبا کر بول رہا تھا۔ باتوں کے دوران وہ اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ سے پھینک چکا تھا، جس پر وہ سہم کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ زارا کو وہ جنونی انسان کسی طرف سے بھی اس کا عابی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ تو کوئی اور تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ ابرام چھوڑو مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، ابرام نے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے سارے الفاظوں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ زارا اس کی اس حرکت پر مچل کے رہ گئی تھی۔ ابرام نے اسے تب چھوڑا تھا جب اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ زارا کا ہونٹ زخمی کرنے کے بعد اس نے رہائی دی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی اس دن کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو، یہ شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ چھوٹا کون ہے۔ ہر گزرنے والے دن کو تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا، تمہارے وجود پر اتنے زخم دوں گا، نہ کسی کو دکھا پاؤ گی نہ چھپا پاؤ گی۔ وہ اس کے کانوں کے پاس جھک کر پراسرار طریقے سے کہہ رہا تھا۔ زارا اندر تک سہم گئی تھی۔ اس نے ایسا کبھی نہ سوچا تھا۔ وہ تو بس ایک بات تھی جس کا اس نے ذکر کیا تھا۔ ابرام نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لے گا، یہ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابرام اسے اپنی طرف کھینچتا اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا تھا، جو وہ زور زور سے رونے لگی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ ابرام نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے ڈرانے کے چکر میں زیادہ ہی مذاق کر بیٹھا ہے۔ وہ فوراً اس سے دور ہوا تھا اور اسے پکڑ کر بٹھایا تھا۔ وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، جیسے وہ اس کی خاطر اتنے دن تڑپا تھا، وہ تھوڑا سا اسے بھی تڑپانا چاہتا تھا، اور اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے رونے لگ جائے گی۔ جلدی سے پانی کا گلاس بھرتا وہ اسے پلا چکا تھا، پر اب بھی وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ زارا چپ کر جاؤ یار، میرا مقصد صرف تمہیں تنگ کرنا تھا، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے والا تھا، میں مذاق کر رہا تھا یار۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا بولا تھا، جو رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ بہت ہی بڑا کوئی شوہر تھا جو پہلی رات اپنے دلہن کو اس طرح رلا رہا تھا۔ اب تو اس کی خیر نہیں تھی۔ جیسے زارا نے اس کی بات سنی تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی اور ایک دم روتے روتے چپ ہوئی تھی۔ بہت برے ہو تم، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی،
तुम मेरे आबी हो ही नहीं सकते, ना ही अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जा रही हूँ, मैं ताया जान को सब बताऊंगी जो तुमने किया है अभी। वह उसके सीने पर मुक्के बरसाती बोले जा रही थी, जब उसके नाजुक हाथों का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा था। जिम करने वाले के ये नाजुक हाथ क्या ही तकलीफ देख सकते थे। इसने खींच के उसे सीने से लगाया था और अपनी गिरफ्त इतनी मजबूर कर दी थी कि वह छुड़ाने के बाद भी नहीं निकल सकी थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ज़ारा, न जाने कब से, ये बात खुद भी नहीं जानता। अगर बाबा तुम्हारी शादी की बात ना करते तो मैं कभी समझ ही ना पाता कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरा सुकून हो ज़ारा, मेरी बचपन की साथी हो, जिसे मैंने अब अपनी जीवन साथी बना लिया है, ज़बरदस्ती। जहाँ वो उसके इकरार पर खुश हुई थी, वहीं आखिरी वाली बात से सोच पड़ गई थी। पर अचानक इसे ज़ियाद के गायब होने का ख्याल दिमाग में आया था और उसने फौरन अब्राम की तरफ देखा था। वो उसकी नज़रें समझता बेशर्मी से हंस पड़ा था। हाँ, मैंने ही उस ज़ियाद के बच्चे को गायब करवाया था। ऐसे कैसे तुम्हें किसी और का होने देता? फिक्र की बात नहीं, अब तक वो घर पहुंच चुका होगा और हमें भी अब वहां पहुंच जाना चाहिए जहां इस वक्त एक नया शादीशुदा जोड़ा पहुंच जाता है। वो झुककर कहता उसकी गर्दन पर लब रख चुका था। उसके होंठों का नरम गर्म लम्स महसूस करके ज़ारा का दिल बेकाबू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता वो उससे अपनी गिरफ्त में लेता गया था। ज़ारा ने हंसी खुशी से अपना आप सौंप दिया था। वो इसका महरम था और उसका दोस्त भी। ये शादी अचानक हुई थी, इससे वो परेशान ज़रूर थी, पर अब्राम के एतराफ़ मोहब्बत ने उसे पुरसकून कर दिया था और इसी तरह धड़कनों के बढ़ते शोर में वो एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुके थे। सब खुश थे। वो घर की बेटी थी, घर ही रह गई थी। अब्राम ने निकाह के बाद हसन साहब के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, जबकि हसन साहब अब ज़्यादातर वक्त अपनी पोती के साथ घर गुजारते थे। जी जी, बिल्कुल शादी के 1 साल बाद खुदा ने अब्राम और ज़ारा को एक प्यारी सी गुड़िया से नवाजा था, जिससे इनका घर खुशियों से भर गया था। अब्राम की मोहब्बत ने ज़ारा को मज़ीद हसीन बना दिया था। अब सबकी ज़िंदगी मुकम्मल थी, एक फेरी टेल की तरह।